آپ نے کہا کہ طه سلیم کے ہاتھ میں ہے. طه سلیم کون ہے؟ وہ ڈی ایم سی سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس وقت. اوکے. تو دیٹ مینس ڈی ایم سی سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہو کہ جی وہ یہ کام نہیں کر پا رہے. تو جب تک ڈی ایم سی سینٹرل کے وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے تو کون تھا ان کی جگہ؟ چیئرمین تھا الیکٹڈ. چیئرمین کون تھا؟ وہ ایم کیو ایم کا چیئرمین تھا, ریحان ہاشمی صاحب. جی 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 بالکل ایسا. رائٹ. تو کام کس کا تھا؟ وہ ڈی ایم سی سینٹرل کا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہاتھ میں. میں بتاتا ہوں اس کو, میں سارا پوری کرونالوجی کے ساتھ سمجھاؤں گا. تو وہ کام کس کا تھا؟ وہ ڈی ایم سی سینٹرل کا تھا. کراچی شہر میں 7 ڈسٹرکٹس ہیں, غالباً 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, پورٹ قاسم, کے پی ٹی این, سول ایویشن ٹائپ اور ریلوے ٹائپ اور ادارے, بٹ 7 ڈی ایم سیز ہو گئی ہیں آپ کی. ان 7 ڈی ایم سیز کا کام ہے اپنے اپنے ایریا کے اندر کچرا اٹھانا. تو یعنی کہ ڈی ایم سی ساؤتھ جو ہے وہ ساؤتھ کا کچرا اٹھائے گی, ڈی ایم سی ملیر کا کچرا اٹھائے گی, ڈی ایم سی ایسٹ جو ہے وہ ایسٹ کا کچرا اٹھائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ ڈی ایم سیز نے اپنے وزڈم میں فیصلہ کیا کہ یار اس کام کو ہم خود نہیں کر سکتے, ہم اس کام کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی, اور ریزولوشن پاس کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بیہاف پہ سندھ سالڈ ویسٹ یہ کام کرے. یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا اختیار چھین لیا گیا, یہ غلط ہے. سندھ سالڈ ویسٹ ایک ادارہ پروونشل گورنمنٹ نے بنا دیا, ٹھیک ہے, کیوں بنایا اس کی بھی میں وجوہات آپ کو بتاؤں گا, بنا دیا, لیکن اس نے قطعی طور پر ایبسلیوٹلی اس کام کو خود ٹیک اوور نہیں کیا. اس رسپیکٹو ڈی ایم سی نے کہا یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, کیوں نہ آپ میرے بہاف پہ یہ کام کر سکتا, فار ایکس نمبر آف ریزن, جس میں وہ ایک ریزن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, لیٹ سے جو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو دیٹس ہاؤ سندھ سالڈ ویسٹ enters the district. So without the permission of the district, they can never enter. So the first district who allowed this was District South. People's Party کا وہاں پہ ڈی ایم سی چیئرمین تھا. Second was Malir. People's Party کا وہاں پہ ڈی ایم سی چیئرمین تھا. Third district was East, جہاں پہ ایم کیو ایم کا چیئرمین تھا. Fourth district was West, جو اب ویسٹ اور کیماڑی ہو گیا, جہاں پہ ایم کیو ایم کا چیئرمین تھا. ان 4 ڈسٹرکٹس کے اندر سالڈ ویسٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. کورنگی میں اور سینٹرل کے اندر 2 ڈسٹرکٹس کے اندر جہاں پہ ایم کیو ایم کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ اختیار سالڈ ویسٹ کو نہیں دیا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میرا ڈسٹرکٹ سینٹرل صاف نہیں تھا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈی ایم سی سینٹرل وہ خود کام کری تھی, سندھ سالڈ ویسٹ نہیں کر رہا تھا, اور سندھ سالڈ ویسٹ کے کام میں انٹرفیئر بھی نہیں کری تھی. دے جسٹ فیل ٹو پرفارم. اچھا, وائی ڈنٹ دے پرفارم؟ کیونکہ ہمارے یہاں کام کر کے آپ اتنی پذیرائی نہیں حاصل کر سکتے جتنا آپ کرٹیسائز کر کے نگیٹیولی ہم سوچتے ہیں نا. تو اس وقت کی جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ, انہوں نے آسان راستہ نکالا. انہوں نے کہا یار بولتے اختیارات ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اختیارات نہیں ہیں, اور ایگریویٹ ہوتا گیا سینٹرل کا پرابلم. جب ڈی ایم سی سینٹرل اور ڈی ایم سی کورنگی بالکل اپنے ٹینیور کے اینڈ پہ آئی, تب انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یار ہمیں سالڈ ویسٹ کو انوالو کر لینا چاہیے. سالڈ ویسٹ انوالو ہو گئی. اس وقت ایز وی اسپیک کراچی کے 7 اضلاع کے اندر سندھ سالڈ ویسٹ آپریٹ کر رہی ہے, جس کے اندر لیٹسٹ ہے کورنگی اینڈ سینٹرل, جو کہ اباؤٹ 4-5 مہینے پہلے انہوں نے اسٹارٹ کیا. وہاں سسٹم ابھی ایوالو ہو رہا ہے. مطلب میرے گھر کے کونے پہ کچرا کنڈی ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ایوالو ہو رہا ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا آپ کہاں رہتے ہیں. میں بالکل 4 نمبر, میں قطعی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ سسٹم آئیڈیل ہو گیا, بٹ وی آر ایٹ لیسٹ ویو ریچڈ اے اسٹیج ویئر اب اگر آپ آفٹر سم ٹائم کچرا دیکھیں گے نا, تو آپ سندھ سالڈ ویسٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ادروائز پروسیس بتائیں گے کچرے کا ہوتا کیا ہے؟ کچرے, وائی ڈڈ سندھ گورنمنٹ گیٹ انوالوڈ ان دس, اس سے اسٹارٹ کر کے میں پروسیس بتاؤں. کچرا از این ایسٹ. It is. دنیا بھر میں کچرے سے بجلی پیدا کی جاتی ہے, آر ڈی ایف سیمنٹ فیکٹریز کے لیے پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں اس کچرے کو آپ نے دیکھا نا, افغانی بچے ہیں وہ آ کے جو ریسائکلیبل مٹیریل ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں, اور جو بالکل ویسٹ ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. کچرا کنڈی ہے, وہ بچہ آیا, اس بچے نے نکالا اپنے مطلب کا سامان, باقی وہیں پھینک کے چلا گیا, کچھ سڑک پہ بھی پھینک دیا, اور جو کام کی چیز تھی وہ لے کے چلا گیا. یہ کچرا آپ کے گھر سے کچرا کنڈی پہ جاتا ہے چھوٹی, اس کچرا کنڈی سے جاتا ہے بڑی کچرا کنڈی پہ, اور بڑی کچرا کنڈی سے جاتا ہے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن وچ از کالڈ اے GTS,
اور جی ٹی ایس سے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ٹو ایل ایف ایس وچ از دا لینڈ فل سائٹ. کراچی شہر میں 2 لینڈ فل سائٹس ہیں, ایک جام چاکرو پہ اور ایک گوند پاس پہ. یہاں پہ سارا شہر کا کچرا جو ہے وہ ڈمپ کیا جاتا ہے. ڈم. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیا, بیکاز ہر بندہ اپنے حساب سے بات کرتا تھا. ہم کہتا تھا کراچی میں 20,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے, کوئی کہتا تھا 10,000 ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے 12,000 ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں یار, اور جو پیمنٹ کی جاتی ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے تھے. ہم نے کہا پیمنٹ کی جائے گی ہر اس ٹرک کو جو کہ اس کچرے کو اٹھائے گا اور کچرے کو لینڈ فل سائٹ پر لے کر آئے گا. گوند پاس اور جام چاکرو 2 لینڈ فل سائٹ ہیں, وہاں پہ ہم نے ویئنگ اسکیل لگا دیا اور ڈاکیومنٹ کر دیا ہر چیز کو. ٹرک نمبر 1 اتنے بجے آیا, اتنا کچرا دیا, یہ اس کا ویٹیج تھی. وہ وہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے, جو سندھ سالڈ ویسٹ کا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ ڈاکیومنٹ ہو جاتے ہیں. ایوری تھنگ از ڈیجیٹائز, کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کبھی میرے ساتھ چلیے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا, لازمی چلوں گا کہ اٹس ویری نائس ہر چیز. تب آپ کو پتہ چلا کراچی میں 7 ڈی ایم سی سے کلیکٹیولی کوئی 11-11,500 ٹن کچرا اکٹھا ہوتا ہے. اس میں کنٹونمنٹ بورڈ شامل نہیں ہے, وہ اپنا کچرا خود اٹھاتے ہیں. اصولاً ان کو بھی کچرا لینڈ فل سائٹ پر لانا چاہیے, جس کے اوپر بہتر آپ کو جواب وہ کنٹونمنٹ بورڈز خود دے پائیں گے. اب جب کچرا آ گیا اس لینڈ فل سائٹ پہ, ناؤ دس از اے گولڈ مائن. وائی؟ بیکاز اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے, اس سے آر ڈی ایف ہو سکتا ہے, ریسائکلنگ انڈسٹری آپ کی چل سکتی ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے اپنی ایک ویسٹ ٹو انرجی پالیسی بنائی, ابھی کیبنٹ سے ہم نے اپروو کرایا کہ ہم کیسے سستی بجلی اس کچرے سے پیدا کر سکتے ہیں اور آر ڈی ایف فیسلٹی کیسے بنا سکتے ہیں. ہم نے کوئی 7 کمپنیز کو ایل او آئی آفٹر بڈنگ پروسیس ایشو کیا, جس میں ڈچ کمپنی ہے, امریکن کمپنی ہے, چائنیز کمپنی ہے, اور آر ڈی ایف کے لیے اینگرو نے ایل او آئی لیا ہے. اب وہ تمام کمپنیز اپنے اپنی فیزیبلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ آیا کس طریقے سے اس کچرے کو استعمال کر کے وہ آگے چل سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کی کمپلیٹ سائیکل بن جائے گی. کیوں پھر سائیکل اس لیے بن جائے گی کہ آپ جو کچرا پھینکیں گے وہ کچرا اٹھانے والے کے انٹرسٹ میں ہوگا. وائی؟ بیکاز اس کو پتہ ہے جو میں کچرا ڈمپ کروں گا اس سے یہ چیز ڈیولپ ہوگی, تو پوری سائیکل بنے گی, پراپر انڈسٹری چلے گی. سو وی آر ناٹ دیئر یٹ, بٹ دا ویژن از دیئر, دا مائنڈ سیٹ از دیئر, اینڈ دیر از اے پلان, اینڈ وی آر پروسیڈنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. انفیکٹ تیسرا ایک ہم نے لینڈ فل سائٹ دھابے جی کی سائٹ پر, اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, زمین کو اے مارک کر لیا لیکن بننا نہیں شروع ہوا. اسی طریقے سے کراچی میں 6 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز جی ٹی ایس جو کہ پراپر ہو گئے, جو کہ سارٹنگ بھی کریں گے ریسائکلیبل اور نان ریسائکلیبل کے درمیان. ان کو بھی اب ہم پروکیورمنٹ کے پروسیس میں جا رہے ہیں, جن کو بنا دیا جائے گا. سو تھنگز آر امپروونگ. اور کچرے کے جو ہمیں ڈسٹ بن کی بات کرتے ہیں, پورے ملک میں ہم جب پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کافی لیکن وہی چوری ہو جائے گا. چوری یار کیا لگایا, پھر میں نے خود ہی سوچ لیا کہ یار یہ تو ورک نہیں کر سکتا. لیکن پرابلمس کتنے سارے کنیکٹڈ ہیں, ایک چیز لگاتا ہوں تو پیچھے سے کتنی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں. ہر چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں اور آپ انگلینڈ میں گاڑی میں گھوم رہے ہیں, ہم میک ڈونلڈس کی ڈرنک لیں گے, ڈائٹ کو پئیں گے دونوں بھائی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم شیشہ نیچے کر کے پھینکیں گے نہیں باہر, کبھی زندگی میں نہیں پھینکوں گا. لیکن الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صفائی نصف ایمان ہوتے ہوئے دونوں بھائی جو ہے نا وہ یہ حرکت کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم نے نا یہ کہہ دیا یار یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. تھوڑا سا ہمارے اندر یہ سیوک سینس ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, اور جس میں میں سمجھتا ہوں آپ جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسز کین پلے دیٹ رول کہ یار اگر پان کھانا ہے, گٹکا کھانا ہے, تو یار پلیز اس جگہ تھوکو نا, اگال دان لے لو. پان کے پیچھے کی بھی وہی پرابلم ہے, تو پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ ایگزسٹ کیوں کرتی ہے چیز کراچی میں. چلو یار ایگزسٹ کرتی ہے, ارے نہیں کرنی چاہیے. گٹکا از اے پرابلم. اچھا میں اس میں بتاؤں, ہم سائلوز میں کام نہیں کر سکتے. یار ڈرگز از اے پرابلم, نہیں ہونی چاہیے, لیکن ڈرگز ہے نا. آج میں کہتا ہوں, مطلب میں کوئی اس طرح کا آدمی تھوڑی ہوں کہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں پر فیصلہ کر دوں ڈرگز نہیں ہوں گی. گراؤنڈ ریالٹی ہے, ڈرگز ہیں. نیو یارک میں ڈرگز ملیں گی آپ کو, کینیڈا میں ملیں گی آپ کو, لنڈن میں ملیں گی. گراؤنڈ ریالٹی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں لیگلائز بھی ہو گئی ہیں, ایمسٹرڈیم, تھائیلینڈ میں بھی. جی تو ملیں گی آپ کو. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یار کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ ہے نا, اس کو آپ کیسے اسٹریم لائن کریں. دونوں پر بات بھی تو کرنا ضروری ہے کہ اس کو ہم کم کس طرح کریں. ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے, وہ تو
سچ ہے کہ ٹھک کر کے بین کچھ نہیں ہوتا, اور پاکستان میں آج تک چلا ہی نہیں والا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, آپ ٹھک کر کے بین کریں گے کسی بھی چیز کو تو وہ اور زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی ہماری. ایگزیکٹلی نیچرل ریزسٹنس ہے ہمارے اندر کہ نہیں یار لا کو فالو نہیں کرنا. ہاں, میں سگنل پہ کھڑا ہوں گا تو نہیں, میں کیسے کھڑا ہوں گا یار.